اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاخلاص۔ الاخلاص اس سورت کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اس مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ زمانہ نزول۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ طبرانی۔ اکرمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ سوالات مکی دور کی صورتحال ظاہر کرتے ہیں۔ اس سورت میں تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے قریش کے مختلف لوگوں کے سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا ہے کہ تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما ہو گیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فضیلت اور اہمیت۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں: ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس حکم کے اولین مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ہی کو حکم دیا اس سوال کا جواب کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوائد۔ اس کو رات کو پڑھ کر سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ جمعہ مبارک کے روز سورہ اخلاص کو پڑھنے سے بہت برکت گھر میں عطا ہوتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھیں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آدمی سجدے میں گر جاتا ہے اور اسے خدا مل جاتا ہے۔ کسی کے منہ میں چھالے ہوں اور کسی طرح سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو اس کو 41 مرتبہ چینی یا مصری پر پڑھ کر دم کر کے 11 دن کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے جو شخص قل ھو اللہ احد پڑھے گا اس کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی اور اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا دن بہت خوبصورتی کے ساتھ گزرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو 2 دن کے اندر مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت مختلف طریقوں سے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے 9 بڑے زبردست فائدے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے صبر اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ طالب علم اس پر عمل کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ 66 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص روزانہ 200 دفعہ اس کو پڑھے گا 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 نماز نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ یہ بڑے زبردست وظائف ہیں، صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ لینی ہے۔ باقی بھی اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ 200 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے سے مندرجہ بالا فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔